یہ مذہب کے نام پر جو قتل و غارت ہے یہ ملک میں کب تک چلتی رہے گی، اور کیا کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں سر اس کو؟ اس لیے کہ جب تک مذہبی گروہوں کو سیاست کے لیے ریاست استعمال کرتی رہے گی تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب تک ریاست ان کے ساتھ معاہدے کرتی رہے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب تک ان کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں ہوگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس میں بڑی بدقسمتی ہے، ابھی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ تحریک لبیک کا ایک دھرنا ہوا تھا، اس دھرنے میں 7-8 پولیس والے مارے گئے تھے. ہم نے پھر ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان پولیس والوں کی زندگی کی کوئی وقت نہیں سمجھی. جب تک ایسے جنونیوں کو ہزار روپیہ تقسیم ہوتا رہے گا، ان کو شاباشی ملتی رہے گی، ریاست ان کی پشت پناہی کرتی رہے گی، ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس سے دنیا بھر میں پاکستانی کی بدنامی ہوئی ہے. اوورسیز پاکستانی تو یقیناً بہت ولنریبل ہیں. جو پاکستانی پاکستان میں بھی رہتے ہیں وہ بھی شدید ڈپریشن میں ہے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے، یہ انسان ہے، جانور ہے، یہ کسی ایک انسان کو اس طرح کس طرح قتل کر سکتے ہیں. اور یہ تو ایسے قانون بن گئے ہیں کسی کے مثلا لوگ جب سڑکوں پہ فیکٹریوں میں عدالتیں لگانے لگ جائیں، فیصلے کرنے لگ جائیں، سزائیں دینے لگ جائیں تو وہ اسٹیٹ فیل ہو چکی ہوتی ہے. اس اسٹیٹ میں کوئی قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، عدلیہ کا انصاف نہیں رہتا. اور لاقانونیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ بدقسمتی سے ان واقعات پر فخر کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو اس کو ریاست کی سطح پر کنٹرول کرنا چاہیے. جب تک مذہبی گروہوں کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے پالتے رہیں گے اور ان سے اپنی مرضی کے مطالبات منواتے رہیں گے تب تک یہ صورتحال قائم رہے گی. تو یہ ایک فیصلہ بڑے لیول پر ہونا چاہیے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے مذہبی جماعتوں کی اس طرح کے اقدامات کو سختی سے نگیٹ کرنا ہے. ریاست کی سطح پر فیصلے ہونے چاہیے اور اگر یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو ہم دن بدن اور تنزلی کی طرف جائیں گے اور کیا ہوگا. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے جی. اللہ پاک کی ذات ملک پاکستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں سر ان کو بھی ہدایت دے، کیونکہ وہ تو کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کا نقصان پورے ملک کو اٹھانا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ دیکھیں نا شہزادہ، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی دنیا پہلے ہی ہمیں طالبان کا سپورٹر سمجھ رہی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ تحریک لبیک سے ان کی ذہنی مطابقت ہے، لوگ انہیں طالبان خان کہتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ان کے سپورٹر رہے ہیں. تو دنیا میں ہمارا کیا امیج ہو رہا ہے؟ دنیا میں فیٹف کی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے. آزادی اظہار کا یہاں پر کیا اشر ہے یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے. صحافیوں کو سامنے گولیاں ماری گئی ہیں اور کوئی آج تک مجرم پکڑا نہیں گیا. تو جہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہوگی، لاقانونیت خود ریاست پروموٹ کرے گی تو وہاں پہ تو اس طرح کے واقعات ہوں گے. پورا سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اوور آل کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو یہ واقعات ہر گلی میں، ہر چوک میں ہوں گے. ہر شخص آپ کے مسلمان ہونے پر شک کرے گا، جو کہ کوئی صحیح مسلمان ہونا آپ کا اور میرا ذاتی معاملہ ہے، میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. کوئی آ کر اس کے بارے میں کیسے سوال کر سکتا ہے؟ تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی یہ کہتے تھے ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں گے. کوئی غیر ملکی اس ملک میں آ سکتا ہے تو مثلا ٹورزم میں تو لوگ ویکیشن منانے جاتے ہیں، یہاں پر تو لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. چینی آتے ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں، فرانسیسی آتے ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں. اب یہ سری لنکن ٹیم پر حملہ ہو جاتا ہے. یہ ابھی سری لنکا کے ایک محنت کش آدمی کو کس طرح بے دردی سے مار گیا. تو یہ یہاں ٹورزم پروموٹ کریں گے؟ بالکل ایسی ہے.